موضوع الدرس في ميثاق بني إسرائيل وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں میثاق بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ کل میں نے خلاصہ سبق میں عرض کر دیا تھا کہ اس سورت کی ابتدا بھی اسی سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو جو عقد کرو اس سے وفا کرو، پورا کرو. اب میثاق جو ہیں وہ متعدد ہیں. ایک میثاق تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح پیدا فرمایا تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے ان کی قیامت تک جتنی ذریت اولاد ہونی تھی ان سب کے ارواح کو اللہ نے نکالا اور اللہ نے ان ارواح کو پھر فہم بھی عطا فرمائی، نطق بھی عطا فرمایا اور ان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا جس کو کہتے ہیں میثاق الست. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی، انہوں نے اقرار کیا آپ ہمارے رب ہیں. ایک تو یہ میثاق ہے.
اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ بالکل دین فطرت پہ ہو، بالکل اس کی سلیٹ جو ہے نا وہ صاف ہوتی، فکر و نظر جو ہے وہ صاف ہوتا. آگے ماحول اس کو بگاڑتا ہے. اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں ان کو مجوسی، یعنی مثال ہے، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ ہے تو سکھ بنا دیتے ہیں. ماحول اس کو بگاڑتا ہے. اس کی مثال لکھی ہے علماء نے کہ اگر کوئی بچہ مثلا پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی پہاڑ کی غار کی چوٹی پہ رکھ دیں اور کوئی بندہ اس کو نہ ملے، وہی اللہ انتظام فرما دیں اس کی زندہ رہنے کے لیے غذا کا انتظام فرما دیں، لیکن بندہ اسے کوئی نہیں ملا، تو جب اس کو عقل اور شعور آئے گا تو اس کا اللہ کی توحید پہ ایمان ہوگا ہر حال میں، چاہے اس کو کوئی ملے یا اس کو نہ ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سارے نظام عالم پہ نظر ڈالے گا تو آخر انسان ہے، سوچتا ہے کہ بھئی یہ زمین ہے، آسمان ہے، رات ہے، دن ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ایک نظم کے مطابق چل رہے ہیں، تو صاف بات اس کو کوئی چلانے والا تو ہے. جیسے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن زیادہ ان کا معقولات پہ نظر تھی، یعنی علوم عقلیہ پر زیادہ نظر. مختلف علوم ہیں نا دنیا میں. تو ایک دن فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا، وہاں ایک گھر میں ٹھہرا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ چرخے پہ اپنے چرخہ کاٹ رہی ہے اور دھاگا بنا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم نے تو الحمدللہ اتنا کتابیں پڑھی، اتنا دین پڑھا، اتنے اساتذہ کی خدمت میں گئے، تفسیر پڑھی، حدیث، اور اس بیچاری نے تو کیا پڑھا ہوگا، اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس کو توحید کا کیا پتہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بس خیال آ گیا، تو میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ اماں جان آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم خدا کو مانتی ہو کہ اللہ کی ذات ہے، واجب الوجود ہے؟ اس نے کہا بالکل مانتی ہوں. تو راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اماں جان کیا تم نے کوئی علم پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تم کیسے جانتی ہو کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، خدا ہے، الہ ہے؟ اور نے کہا بیٹا پڑھا لکھا تو میں کچھ نہیں، بس بچپن سے میں یہ چرخہ کاٹتی تھی، میں نے اسی چرخے سے سمجھا ہے کہ خدا ہے. میں کیسی چرخہ کیسے چرخہ بولتا ہے؟ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، دیکھو یہ چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لوں یہ ٹھہر جاتا ہے. تو اتنا چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، یہ آسمان و زمین کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے.
میں نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، دلیل تو اس کی بڑی مضبوط ہے۔ میں نے کہا اچھا اماں یہ بتائیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ خدا ہے، لیکن ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں۔ جیسے ایک فرقہ ایسا بھی ہے نا جو کہتا ہے کہ دو خدا، وہ ایک نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا جو ہے وہ یزداں ہے اور دوسرا کا نام جو ہے وہ آرمن ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدا کیسے روشنی بھی بناتا ہے، اندھیرا بھی بناتا ہے، خیر بھی بناتا ہے، شر بھی بناتا ہے، اچھائی بھی اور برائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر بنانے والے خدا کا نام جو ہے وہ تو ہے یزداں، اور جو شر کا بنانے والا ہے وہ آرمن ہے، لہذا دو خدا ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان خدا ایک ہے یا دو ہے؟ نے کہا بیٹا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی دلیل بھی یہی چرخا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ہر دلیل چرخا ہے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو میں ادھر بیٹھی ہوں، چلا رہی ہوں اس، تم ادھر بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا اب اگر ہم دو چلائیں، ایک ادھر چلانا چاہے اور ایک اس کو ادھر چلانا چاہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ چرخا ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ دو کا اتفاق تو ہو نہیں سکتا۔ وہ کہ نہیں یوں پھیرو، وہ کہ نہیں یوں پھیرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ چرخا ٹوٹ جائے گا، دھاگا نہیں بنے گا۔ تو اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا رات رہنے دو، ایک کہتا نہیں سورج نکالو، تو لڑائی ہو جاتی۔ تو جو غالب ہوتا وہ خدا ہوتا، جو مغلوب ہوتا وہ تو خدا ہو نہیں سکتا، خدا تو مغلوب ہوتا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خدا ایک ہے، کہ وہ اپنے حکم سے جو چاہتا ہے چلاتا۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو کسی کو چرخے سے بھی ہدایت دے دے، اور ہدایت نہ دینے پہ آئے تو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ یہودی دیکھیں، نصرانی دیکھیں، ہندو دیکھیں، قادیانی دیکھیں، کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ ہیں، لیکن بھٹک گئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دفعہ میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں سڑک پہ کھڑا تھا اور ایک اونٹوں والا آدمی جو ہے وہ اونٹ کی مہار کندھے پہ ڈالے کچھ گنگنا بھی رہا تھا اور چلا آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے اونٹ آ رہے تھے۔ میں نے اس کو روک دیا۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسلمان۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ خدا ہے، خدا کا وجود ہے، مانتے ہو؟ سے کہا جی بالکل، خدا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا بوڑھے میاں معلوم ہوتا ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے آپ کا معلوم ہوتا ہے کہ پردہ شردہ ڈھیلا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس کو کیا پتا کہ یہ راضی ہے؟ میں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہوں، میں نے پوچھا بھی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو البعرۃ تدل علی البعیر، کہ اگر اونٹ کی مینگنی پڑی ہو تو مینگنی کو دیکھ کے بھی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہے، بکری کی ہو تو سمجھ لیتا ہے یہ بکری کی ہے، گوبر ہو تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ گائے کا ہے، بھینس کا ہے۔ تو ایک یعنی مینگنی اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، اور یہ سارا نظام عالم جو ہے دلالت نہیں کر رہا کہ خدا ہے۔ عجیب آدمی ہو تم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
اللہ نے وہ مثال دی ہے نا جو عرب والے سمجھیں. اگر عربوں کو ہاتھی بتایا جائے، ہاتھی ان کو کیا پتا ہاتھی کیا بلا ہے، ان کو کیا پتا گینڈا کیا بلا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا ہے. اس اونٹ کو دیکھو کیسے لمبی گردن ہے، کیسے لمبی ٹانگیں ہیں، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کتنا بوجھ اٹھاتا ہے. اور پھر 15 دن کے لیے اگر ایک دفعہ بھی پانی پی لے تو 15 دن کا اندر ذخیرہ کر لیتا ہے. اور یہ مثال کیوں دی کہ عرب لوگ جو ہیں یہ عام طور پہ اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک اونٹ جو ہے بڑی محبوب ترین چیز ہے. ان کو اونٹوں سے عشق ہے، پیار ہے، اور یہ اونٹ کی چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھتے ہیں. ابھی 1 مہینہ قبل اخبار میں آیا تھا، میں نے بھی دیکھا وہ فوٹو، کہ ایک مالک نے اپنا اونٹ جو ہے بیچ دیا، دوسرے نے خرید لی. اور اس بات کو تقریباً 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد وہ پہلے اونٹ کا مالک جو ہے اس دوست کو ملنے کے لیے آیا جس کے پاس اونٹ بیچا تھا، تو وہ اسی اونٹ کے ساتھ کھڑا تھا. جب یہ مالک آیا اور ملا اور اس نے باتیں کی تو اونٹ پہچان گیا کہ میرا پہلا مالک ہے، فوراً اپنی گردن سے اس کو لپٹا لیا، پیار کر رہا. تو وہ پہلا مالک رو پڑا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حیوان کو مجھ سے اتنی محبت ہے. تو اس نے اس سے کہا یار مہربانی کرو، پیسے لے لو اور اونٹ مجھے واپس کرو. اس نے پیسے لے لیے اور اونٹ بڑا جناب اب دھمالے کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ پہلے مالک کے ساتھ جا رہا. تو اونٹ جو ہے یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہے. ایسے نہیں خدا نے قرآن میں اونٹ کی مثال دی ہے. آپ تو پڑھ کے چلے جائیں گے نا، کہ غور کریں کہ اتنا یعنی طاقتور جانور ہے کہ اس کو سفینۃ البر کہا جاتا ہے، کہ یہ یعنی کشتی ہے صحرا کی، کہ جتنا سامان لوڈ ہے جا رہا ہے، صحرا ہے، ریت ہے، گرمی ہے، سردی ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. اور پھر اتنا شرس جانور ہے، اگر دشمنی ہو جائے نا تو یہ کبھی نہیں بھولتا. بڑا شتر کینہ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے نا، یار یہ تو اونٹ والا بہت رکھتا ہے. شتر کینہ ہمارے یہاں محاورہ ہے. اس کو اگر 10 سال کے بعد بھی موقع ملے گا نا تو اپنے دشمن کو آگے فوراً گردن پکڑے گا. یہ عجیب جانور. اور پھر اتنا منقاد ہے کہ 7 سال کے بچے کو بٹھا دو وہ اس کو دوڑا رہا ہے. اس کو وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، دوڑو دوڑو. 7 سال کا بچہ. تو اونٹ دیکھو، یعنی اس کے ایک پاؤں کے برابر بھی اس بچے کا وزن نہیں، لیکن اس کا فرما بردار کتنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں غور کرو میرے بندے، ایک جانور ہے وہ اتنا فرما بردار ہے کہ تیرے بچوں کے کہنے سے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. تو انسان ہو کر اللہ کا نافرمان. تو کون ہے؟ اسی لیے یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر ترقی کرے اور بڑھتا جائے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور مسجود الملائکہ بن جاتا ہے. اور انسان اگر گر جائے تو شیطان ابلیس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. عرب کے لوگ چونکہ اونٹوں کو سمجھتے تھے. تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ 2 بھائی جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے پیدل، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کھیت ہوتے ہیں، کھیتوں کے درمیان میں رستے ہوتے ہیں، تو وہاں اونٹ کے پاؤں کے نشان تھے. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی یہ پاؤں اونٹ کے ہیں لیکن اونٹ لنگڑا ہے.
اس نے کہا بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی لنگڑا بھی ہے بلکہ یہ کانا ہے، اس کی آنکھ بھی ایک ہے۔ پھر ویسے نے کہا یار معلوم ہوتا ہے کہ یہ جرب زدہ بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، خارش کی بیماری بھی ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے، وہ اونٹ کا اصل مالک تھا نا، وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، ٹھہرو کون ہو یار تم؟ انہوں نے کہا ہمارا بہن۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا ہے؟ یہ تو اونٹ میرا ہے، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ لنگڑا ہے؟ وہ میرا اونٹ ہے، لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اور اس کو خارش بھی ہے۔ تم نے تو اونٹ دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ دیکھو اس کے پاؤں کے نشان ہیں نا، اگر وہ لنگڑا نہ ہوتا تو پاؤں برابر رکھتا ہے، یہ کہیں یوں کرتا ہے اور کہیں یوں کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے، اس لیے اس کے پاؤں کے نشان صحیح نہیں لگ رہے۔ میں نے کہا یار یہ تو مان لیا، لیکن کانے کا تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ اس کی ایک آنکھ ہے؟ دیکھو نا ایک طرف سے گھاس چلا ہوا ہے، دوسری طرف کا گھاس کھڑا ہوا ہے، ادھر سے کیوں نہیں چلا؟ یہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، جہاں سے نظر آیا وہ کھاتا گیا۔ اور نے کہا بھئی تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ وہ جرب زدہ ہے، اس کو خارش ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو درخت کے اوپر اس کی کھال لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا خارش ہے، درخت کے ساتھ آ کے اپنا رگڑتا ہے اپنا بدن تو یہاں کھال لگ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے کہا کہ وہ خارش زدہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو عرب کو اونٹوں کے ایک ایک حرکت کا پتہ تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ حالانکہ حضور نے گھوڑے کی سواری بھی فرمائی ہے، خچر کی بھی فرمائی ہے، حضور نے گدھے کی سواری بھی فرمائی ہے، لیکن احادیث میں ذکر آپ کی اونٹنیوں کا ہے کہ جب آپ حج میں تشریف لائے ہیں تو اونٹنی پہ سوار۔ اور جب وحی اترتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جب آدمی صحرا میں جا رہا ہو، اونٹ پہ سوار ہو، تو اگر اوپر دیکھے گا تو آسمانوں پہ نظر پڑے گی، سامنے دیکھے گا تو پہاڑوں پہ نظر پڑے گی، اور نیچے دیکھے گا زمین پہ نظر پڑے گی یا اپنی سواری پہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہو، بس کھانا کھا لیتے ہو، بس ماشاءاللہ روٹی ڈال رہے ہو، اندر پیٹ بھر رہے ہو، بس کبھی سوچا بھی ہے کہ ایک لقمہ جو تم تک پہنچا ہے، میرے کتنے بندے ہیں جنہوں نے مشقت کی ہے، گندم کے لیے زمین بنائی، پھر گندم بیجی گئی، پھر گندم تیار ہوئی، پھر حفاظت کی گئی، پھر کاٹا گیا، پھر اس کو صاف کیا گیا، اس کے بعد وہ منڈیوں میں آئی، منڈیوں سے فلور ملوں میں پہنچی، وہاں آٹا بنا، پھر آٹا گوندھا گیا، پھر آٹا پکایا گیا، اب ایک لقمہ تیرے منہ میں پہنچا ہے۔ تم بھول جاتے ہو کہ یہ میری ساری نعمتیں بس ایسے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ بالکل دین فطرت پہ ہوتا ہے، ماحول بگاڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر گھر میں باپ نماز پڑھتا ہو تو چھوٹے چھوٹے بیٹے جو بچے ہوتے ہیں 2 سال کے، وہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو پتہ چلتا کچھ نہیں، باپ جو کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ باپ رکوع میں جاتا ہے، بچہ رکوع میں نہیں جا سکتا، گر جاتا ہے سیدھے میں، لیکن کھڑا ہے۔ باپ جائے نماز اٹھاتا ہے، وہ بھی کہیں جا نماز پڑھی آئے گا اٹھائے گا، بچھا نہیں سکتا بیچارہ، گھسیٹ رہا ہے، لے جائے، لیکن جا نماز پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ میراثی کا بیٹا ہے تو اس کو ڈھول کا پتہ ہے، اس کو سر تال کا پتہ ہے، جو کہ بچپن سے وہ سنتا ہی یہی آیا گھر میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے بھی زور دیا ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں سے تعلق رکھو صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ ہم نے انعام کیا، اور جن پہ ہم نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جنہوں نے میرے مدنی کی صحبت اختیار کی وہ صدیق بن گئے، جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی وہ تابعی بن گئے، جنہوں نے تابعی کی صحبت اختیار کی وہ تبع تابعی بن گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے نا، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی باہر نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 7 دن کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، 3 مہینے کے لیے نکلو۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تمہیں تمہارے ماحول سے کاٹ کے لے جاتے ہیں، پھر کام بن جاتا ہے۔ اب تم نے مولوی مکی کا درس سنا، اٹھنے کے بعد تو تم اپنے ماحول میں چلے گئے، پھر وہ اثر دیر پا نہیں ہوتا، وقتی اثر ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جب تم اپنے گھر سے، بیوی سے، بچے سے، ماحول سے کٹ جاتے ہو اور پھر 2 4 5 6 7 ساتھی ہیں اور سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، اشراق پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، پھر وہ تمہیں دعائیں سکھاتے ہیں کہ وضو کرو تو کیا کہو، مسجد میں داخل ہو تو کیا کہو، مسجد سے نکلو گے تو کیا کہو گے، حمام میں جاؤ تو کیا پڑھو اور نکلو گے تو کیا پڑھو گے، وہ تمہیں وہ دعائیں یاد کراتے ہیں اور اس کے بعد تمہیں صحابہ کے واقعات سناتے ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات سناتے ہیں، تو وہ تبدیلی آتی ہے۔ پھر تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم ارواح کے اندر ارواح کا بھی ایک تعلق تھا۔ ارواح جو ہیں ان کا بھی ایک تعلق تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت بھی جو اختلافا جن ارواح میں اللہ نے محبت ڈالی وہ دنیا میں بھی آگے محبت ظاہر ہوتی ہے، اور جن کے اندر منافرت پیدا ہوئی دنیا میں بھی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم مثال ہے، عالم برزخ ہے اور عالم آخرت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی توجہ کیا کریں جب اللہ کا قرآن سننا ہو، سب خیالات نکال دیں۔ قرآن بھی اسی لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ توجہ نہیں ہے، حدیث مبارک بھی اسی لیے سمجھ نہیں آتی کہ توجہ نہیں ہے، عمرہ ہمارا عمرہ نہیں بنا کہ توجہ نہیں ہے، طواف ہمارا طواف نہیں بنا کہ توجہ نہیں ہے، دعائیں منظور نہیں ہوئی کہ توجہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے ارتکاز، توجہ کامل۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک پیالی ہے چائے کی، اس میں چینک سے چائے ڈال رہے ہیں، اگر توجہ نہ ہو یا چائے ادھر گرے گی ادھر گرے گی ادھر گرے گی، صحیح جگہ تو نہیں جائے گی نا، توجہ جو ہٹ گئی۔ جب توجہ کے بغیر تم چائے میں پیالی میں چائے نہیں ڈال سکتے، توجہ کے بغیر ایک عورت جو ہے وہ روٹی نہیں پکا سکتی، یا ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی، تو تم توجہ کے بغیر کہتے ہو ہماری دعائیں منظور ہو جائیں۔ ارتکاز ہے ہی نہیں، رسم ہے، ربنا ربنا آتینا آتینا۔ انہوں نے کہا الشوط الاول، اس نے کہا الشوط الاول، اس نے کہا ایک چکر ہو گیا، یہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، سمجھا یہ بھی شاید دعا ہے۔ نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس کوئی پتہ نہیں کہ اللہ اکبر کا جو میں نے اقرار کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، جھوٹ سچ کا اللہ کو پتہ ہے،
تاریخی واقعات کا اعتبار تو ہوتا نہیں، عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کے آگے ایک آدمی طواف کر رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے، وہ اندھا تھا بیچارہ، اور بڑی گریا زاری سے یا اللہ گڑگڑا رہا ہے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ جب 4-5 چکر ہوئے تو حجاج نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا کیا شور مچا رکھا ہے، اور طواف والوں کو طواف ہی نہیں کرنے دیتے ہو؟ اور نے کہا دیکھو بات سنو، طواف ختم کرنے کے بعد تک تمہیں آنکھیں نہ ملی نا تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں۔ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، دے گا اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، شور کیوں کر رہے ہو؟ اب تو باقی ایک چکر تھا، اس نے کہا اللہ یہ تو مجھے مار ڈالے گا، آنکھیں دے دے۔ اب جو دل سے دعا کی تو 7ویں چکر کے بعد آنکھیں روشن ہو۔ حجاج نے دیکھا، اس نے کہا یار واقعی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تم مستجاب الدعوات ہو۔ اس نے کہا مستجاب الدعوات میں نہیں، تیری تلوار کے ڈر سے میں رویا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ نے رحم نہیں رکھا۔ وہ ظالم تھا نا، ظالم ہذہ الامہ، اس امت کا ظالم مشہور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نے بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کو قتل کیا، اس کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، اس کے دل میں رحم کا تو مادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن خدا کی شان دیکھو، بعض کام اس نے بھی اچھے کیے۔ یہ قرآن پر جو زبر زیر لگی ہے نا، یہ حجاج نے لگائی، ورنہ ہم تو ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے ہیں نا، ہمیں کیا پتا قرآن شریف کا، عرب تو پڑھ لیتے ہیں، ہم اجمی لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام کر گیا۔ اور یہ حجاج نے کیا تھا کہ جب اس کو 4 لڑکیوں نے خط لکھا تھا، آپ کے سندھ کے علاقے سے راجہ داہر کی حکومت تھی کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور ہمیں راجہ داہر نے ظلماً اغوا کیا ہے، اور ہر رات ہماری عصمت دری ہوتی ہے، دنیا میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہماری عزت کی حفاظت کرنے والا۔ وہ خط کسی نہ کسی طرح حجاج کو پہنچ گیا، اس نے محمد ابن قاسم کو حکم دیا، یہ اس کا داماد بھی تھا، بھتیجا بھی تھا، اور نے کہا محمد ابن قاسم فوج لے جاؤ اور راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو، ایک ہندو نہ چھوڑو۔ سب سے پہلے محمد ابن قاسم آیا آپ کے ملک میں، اور سندھ سے داخل جب ہوا، چونکہ سندھ تھا نا اس راجہ داہر کے قبضے میں، کراچی دیبل کہلاتا تھا اس وقت، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں کہ اسلام داخل ہوا۔ اسی لیے جہاں جہاں سے محمد ابن قاسم گزرتا گیا نا، اونٹوں کا سفر تھا اور کھجوریں کھاتے تھے، تو وہاں آپ کو کھجوریں ملیں گی، درخت ملیں گے سارے اس راستے پر۔ اور اللہ کی شان ہے، پتہ ہے آپ کو کہ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ آئے تھے کوفے سے، بغداد سے، بغداد پہ تھا نا اس وقت حکومتی کا حجاج کی، تو وہاں سے یعنی آپ کے ملک میں سب سے پہلے فقہ حنفی داخل ہوئے، سارے حنفی تھے نا، کوفے میں تو تھی فقہ حنفی، 1000 صحابہ تھے وہاں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا میرے محترم، میرے بزرگ، خدا کے لیے ایک طواف کرو 24 گھنٹے میں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا، نیچے ایک غریب آدمی کھڑا تھا، اس نے دیکھا سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا سلیمان اترو اور اس کو سلام کرو۔
یا اللہ کون سی بڑی بات؟ نے کہا اس نے جو ایک کلمہ کہا ہے نا، تیرا تخت اس کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے، تیرا تخت فانی ہے، وہ ذکر باقی ہے قیامت تک۔ لیکن اس نے جس درد سے کہا ہوگا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو تخت اتارنا پڑا۔ ایک طواف کریں، 24 گھنٹے میں ایک طواف کریں، لیکن ادب سے کریں، احترام سے کریں، نظر قدم پر ہو، ادھر ادھر نظر بھٹکے ہی نہ، نظر بر قدم۔ خلوت در انجمن کہ لاکھوں میں بیٹھا ہو لیکن ایسے محسوس ہو کہ نہیں کچھ بھی نہیں، دل اللہ سے جڑا ہوا۔ کرتے رہیں تو آپ لڑکیاں کریں، عورتیں کریں، کچھ کریں، جب تیرا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو یہ عورتیں پھر کیا کریں گی؟ بات کیسے خراب کر سکتی ہیں؟ جب تمہارا تعلق اللہ سے بن جائے اور ہر قدم پہ کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور رکن یمانی پہ آؤ تو کہو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اللہ کہتا ہے میری تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، اب مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو وہاں حکم ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پہ آئے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ابتدا بھی حجر اسود سے اور انتہا بھی چکر کی حجر اسود پہ۔ کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود کا پتھر کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ اللہ یہ چاہتے میرا بندہ تیری ابتدا بھی جنت ہو، تیری انتہا بھی جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورنہ حکم ہو سکتا تھا رکن یمانی سے شروع کر دو، لیکن فرمایا نہیں، اسی جگہ اور یہاں بوسہ بھی دو۔ اللہ بھی ہم پتھر کو بوسہ دے، اللہ نے فرمایا پتھر کو نہیں، میرے حکم کو بوسہ دے رہے ہو، اور یہ تیرا پتھر نہیں، یہ ہندوؤں کا پتھر نہیں، یہ دیوی دیوتا والا پتھر نہیں، یہ تو جنت کا پتھر ہے۔ جنت میں تو شرک ہوتا ہی نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں، جنت میں جائے گا ہی ایمان والا، تو مشرک کہاں کیا کرنے جائے گا؟ اللہ، یہ ایمان ہے کہ حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، آج دشمن بھی مانتا ہے، کفر بھی مانتا ہے، یہودیت و عیسائیت بھی مانتی ہے کہ اگر اللہ ایک اور عمر پیدا فرما دیتے تو پوری دنیا پہ اسلام ہوتا، کفر مٹ جاتا ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عمر ہیں، دیکھو یہ ہے ایمان، اس طرح طواف کیا کرو۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا واللہ انک حجر، تم تو دھاگے چرا رہے ہو کعبہ شریف کے خلاف کے۔ اللہ کے بندے اگر شرک ہے تو دھاگے نہیں بخشوائیں گے، اگر اندر شرک کی بیماری ہے تو عمرہ بھی نہیں بخشوائے گا۔ عمرہ طواف تو اور حج جو ہے ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا، وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ یہ عقیدہ بخشوائے گا کہ واللہ انک حجر، خبردار حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ لیکن میں تمہیں کیوں بوسہ دے رہا ہوں؟ قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں میرے محبوب نے بوسہ دیا تھا، محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا تھا، اور محمد مصطفیٰ کبھی بوسہ نہیں دیتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے حضور نے بھی پتھر پہ کھڑے ہوئے حجر فرمایا تھا کہ انک حجر
تم پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، ما قبلتک ولکن اللہ امرنی ان یقبلک، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بوسہ دو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مدنی مصطفیٰ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ تو یہ ہے اصل ارتکاز، کامل توجہ۔ 100 رکعت نہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، لیکن کامل توجہ سے پڑھو کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کس کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سبق یہ ملا کہ جب تک اس کبریا کی کبریائی اور بڑائی کا اعتراف نہ کرو، اپنی ذلت اور فنا کا اقرار نہ کرو، کوئی نماز شماز نہیں۔ ہو گیا تو پھر میرا مولا ہم نے آپ کی بڑائی فرمایا نا سبحانہ کا پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک، ہر صفت نقصان سے میری پاکی کا اظہار کرو۔ کبھی غور کیا کرو میرے بھائی، میرے بزرگوں، کہ دیکھو نماز میں بھی سبحانک، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی اعلی، اور طواف میں بھی سبحان اللہ، وہی ایک تسبیح چلی آ رہی۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے کہ تیری توجہ جو ہے، تیرا پورا، یعنی اسی لیے صحابہ دیکھیں نا، لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، لیکن صرف 10 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں میں جرأت ہی نہیں ہوتی تھی حضور کو دیکھنے کی، ہم نظر اٹھا کے حضور ادب۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کانا ینظران الیہ وکان ینظر الیہما، ہم میں صرف 2 شخصیتیں ایسی تھیں، ابو بکر و عمر، جو حضور کو دیکھتے تھے اور حضور ان کو دیکھا کرتے۔ ادب تھا۔ فرماتے ہیں جب حضور کے سامنے ہم بیٹھے کہ انما علی رؤوسنا الطیر، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا رہے، ایک مردہ بے جان لاشیں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل حرکت ہی نہیں، ہل ہی نہیں سکتی۔ تم نے بھی کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے، اس طرح غور کیا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے ایمان کا وہ مقام پیدا کر لو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب تک یہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسائل بڑے مشکل ہیں کہ روح کیا ہے اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نا ہر بندے میں روح ہے، روح نکل گیا بندہ مر گیا، لیکن آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ روح کہاں ہے، کیا ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، میرے رب کا امر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ساری کائنات کو تھوڑا سا دیا ہے، اصل علم تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پہلا عہد جو تھا، میثاق جو تھا، وہ تھا عالم ارواح میں۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک میں رہتا ہوں، ایک میں نے کرائے پہ دیا ہے۔
جو کرایہ آتا ہے میرے والدین خرچ کر دیتے ہیں، بچتا کچھ نہیں، جب بچتا نہیں زکات ہی نہیں، یہ کیا بات؟ بچے گا تو زکات ہوگی نا، جب بچے کچھ نہیں ہے تو زکات بھی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کے تعلقات کی حد کہاں تک ہے؟ سر سے پاؤں تک نہ، تو آدھی کسی اور کی ہے، آدھی تمہاری ہے۔ کیا مانا ہے حد کا؟ جتنا تیری حد اتنا تیری بیوی کی حد۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل وہ شیطانی فلم کا اثر ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بھی کیا یہ اپنی عورت کی شرمگاہ کو چوس سکتا ہے؟ وہ بھی اس کی شرمگاہ کو بوسہ دے سکتی ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ حد کہاں تک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے حضرت، بالکل چوسو، پیشاب بھی پیو، اسی سے کلمہ پڑھتے ہو، اسی سے چوستے رہو۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ ہے سب سے محبوب بیوی میرے مدنی پاک کی بیوی عائشہ، لیکن فرماتی ہے واللہ ما رأى منی وما رأیت منہ، کہتی ہے خدا کی قسم کبھی حضور نے میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی اور نہ میں نے حضور کے بدن پہ نظر ڈالی ہے۔ یہ ہے طیبات۔ پیسے دیکھ سکتے ہو، تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، کوئی منع نہیں، لیکن وہ چیزیں حد سے تو نہ گزر جائیں۔ جیسے اب شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں قبل میں بھی وطی جائز ہے، دبر میں بھی وطی جائز ہے، دونوں راستے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بیوی نکاح میں جو ہے وہ کہتے ہیں آدھی تو نکاح میں نہیں آئی نا، اس کا پورا وجود ہمارے نکاح میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ من اتا امراۃ فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت کو وجہ غیر فطری کرتے اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ اور قرآن کہتے فاتو حرثکم، اس جگہ کو استعمال کرو جہاں سے کھیتی ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آدمی بہانے بناتے رہیں تو اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ نہ ایمان سے کہو، جتنا تم اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہو کبھی اتنا خدا کے بارے میں بھی سوچو کہ تمہارے عقیدے کی کہاں تک حد ہے، تمہارے ایمان کی کہاں تک حد ہے، سرکار دو جہاں سے محبت کی کہاں تک حد ہے، صحابہ کے ساتھ عزت و عظمت کی کہاں، وہ کبھی سوچا نہیں۔ بیوی کو سوچو، بالکل اسی سوچ میں رہو، یہ بہتر ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ بیوی کو، یہ شکر ہے کہ کسی اور کو نہیں سوچ رہا۔ چھینک کا جواب کیسے دیں؟ وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، یہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عبرت حاصل کرو کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں نجات دی، اور جنہوں نے مخالفت کی وہ برباد و ہلاک ہو۔ کہتے کہ یہ پرفیوم جو اسپرے کرتے ہیں، بہرحال اس کا استعمال جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ الکوہل اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ اڑ جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ عطر استعمال کیا کرو۔ ویسے ابھی وہ انہوں نے ایسے پرفیوم بھی بنا دیے ہیں، لکھا ہے باقاعدہ فری الکوہل، اس میں الکوہل نہیں ہوتا ہے۔ شافی مسلک سمندر کے کنارے والوں علاقوں میں ملتا ہے، وہاں امام شافی کے شاگرد پہنچے ہوں گے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سمندر کے کنارے پہ ملے یا درمیان میں ملے، جہاں جہاں امام شافی کی کتابیں پہنچی مسلک پہنچ گیا، جہاں شاگرد پہنچے مسلک پہنچ گیا۔ مزدلفہ سے اگر کنکریاں اٹھائی جائیں تو دھوئی جائیں، اگر گندی ہے تو دھو ڈالو، صاف ستھری ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ حلال جانور میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے لیے حرام ہیں؟ حلال جانور کے اندر اس کا دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا۔ باقی علماء اختلاف کرتے ہیں کہ جیسے جانور کے کپورے ہیں،
اسی طرح جانور کی اوجری ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، باقی چیزیں حلال ہیں۔ یہ لوگ جو ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، جو حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے، قرآن کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے درود پڑھو، حضور فرماتے ہیں درود پڑھو۔ اور جو لوگ انبیاء کی بشریت کے قائل نہیں یا حضور کو بشر نہیں مانتے وہ کافر ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے عقل والے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا تعلق جو ہے انک لا تہدی من احببت، اللہ نے حضور کو فرما دیا کہ میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے تو ایک جاہل کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور نہ چاہے تو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو حضور کی محبت کے نام پہ بدعت کر رہے ہیں۔ پیر کی بدعتی پیر کی تعظیم سلام کریں، اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ قرات ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والا امام بدعتی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑھے۔ اگر موقع مل جائے تو بلا وجہ ہندو کو قتل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ کیوں کریں بلا وجہ؟ یا تو تمہاری جنگ ہو، لڑائی ہو، ایسے کیوں قتل کرو؟ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے آپ، ہندو ہو، یہودی ہو، کوئی ہو۔ بعض لوگ قسم دے دیتے ہیں کہ جی تمہیں قسم ہے یہ کام کرو، اس کے کہنے سے کچھ نہیں، جب تک تم قسم نہ کھاؤ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجبور کر کیا مجبور کر دیں؟ تم نے تو قسم کھائی نہیں، مجبور کس بات کے ہو؟ بہرحال قرآن پڑھنے کے بعد بھول جائے تو گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرو اور پھر قرآن یاد کرنا شروع نہ ہو وہ کوئی بات نہیں، تمہاری یہ ذمہ ہے، محنت کرو۔ فرض نماز کے بعد پہلے تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں تاکہ کوئی نہ تیرے آگے گزرے نہ تو کسی کی نماز خراب کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حرم میں داخل ہوں طواف واجب ہو جاتا ہے، بالکل نہیں، طواف تو نفلی عبادت ہے، واجب کیسے ہو گیا؟ ہاں، حرم میں تحیت المسجد کے بجائے طواف کرنا چاہیے، نہیں کر سکتا 2 رکعت تحیہ پڑھ کے بیٹھ جائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ کہتے جی کہ میزان اسلامی بینکنگ کے بارے میں بعض علماء جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مکمل اسلامی نہیں ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے ٹھنڈے دل سے غور کرو، آج پوری دنیا پہ یہودی بینکنگ کا زور ہے، کنٹرول ہے، اور لیور آف اکانومی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ بعض علماء نے محنت کی، اسلامی بینکنگ پہ کتابیں لکھی اور اسلامی اصولوں کو پڑھا، سمجھایا، کچھ وسعت بھی پیدا کی، اور اسلام کے اسلامی طرز پہ مزاربت، مشارکت اور مرابحت کے نام پہ بینکوں نے کام شروع کر دیا۔
اب اگر ان میں 20% غلطی ہے جو 80% تو ٹھیک ہے نا، پھر یہودی بینک سے تو بہتر ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ یہودی بینک کے پاس۔ بہرحال ایسے بینک اب دنیا میں الحمدللہ چل پڑے ہیں، اور اب تو یہ بھی آیا ہے اخبارات میں کہ بڑے بڑے جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں ان میں سے بھی کچھ بینکوں نے اسلام کے مطابق اپنا نظام بنانا شروع کر دیا، تو اچھی بات ہے۔ باقی جو بزرگ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی کوئی فقہی اعتراض ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ ان علماء کو ملے جو جائز کہتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں۔ عمرے کی حج سے آج اگر اس طرح لگایا ہے، کل عمرہ کر رہے پھر بھی اس طرح پھلوائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ایک گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس طرح پھلوائے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت تو نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم نے گردن جھکا دی۔ حرم شریف تو سارا ہی حرم ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ملتزم پر مقام ابراہیم کے پیچھے میزاب رحمت کے نیچے صفا پر مروہ پر طواف کرتے ہوئے دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ کہتے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر آبادی لوگ زیادہ ہیں، ظہر عصر کی فرض نمازوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتی، نماز نہیں ہوتی، آپ اپنی نماز رکھ پڑھیں۔ صابن جو حلاق جو ہیں عمرے کی حلق کرنے سے پہلے استعمال کر، بھائی دیکھ لو خوشبو ہے نہ کرو، سادہ صابن ہے تو جائز ہے۔ آپ خود سونگ لو نا، وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا ہے۔ بہرحال میں نے کئی دفعہ وضاحت کی ہے، جو صدیق کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ کو خام خواہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تھا بہت جاہل لوگ بھی شیعہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ کیا بلا ہے، اس لیے سب کو نا ایک تلوار سے کاٹ ڈالو۔ جو منکر قرآن ہے، قرآن کو کامل مکمل نہیں سمجھتا، اس کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن امام مہدی غار میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ جو آدمی سیدنا ابو بکر کی صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو آدمی سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت عصمت طہارت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب دیکھتے رہو کون کون کیا ہے۔ شیعہ تو 360 قسم ہیں، پڑھنا ہو تو منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو بڑی عظیم کتاب آپ کی اردو میں بھی اب آ گئی ہے، ازالۃ الخفا بھی ہے، اور اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ بھی ہے، وہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے، وہ پڑھیں۔ ایک آدمی کبھی ایک امام کے قول پہ عمل کرتا ہے، کبھی دوسرے پہ، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں ائمہ کے اقوال کی ترجیحات سمجھتے ہو، تمہیں کسی کی پابندی کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ لازماً جو بھی دو کشتیوں پہ پاؤں رکھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ حضور کے زمانے میں جب صحابہ فتویٰ دیتے تھے تو ایک صحابی فتویٰ دیتا تھا، باقی اسی پہ عمل کرتے۔ حضرت معاذ ابن جبل یمن میں تھے، حضرت ابن عباس بعد میں مکے میں، حضرت زید مدینے میں، عبداللہ ابن مسعود کوفے میں، تو فتویٰ دینے والے تو سارے 7 صحابہ ہیں، باقی سب اس پہ عمل کرتے۔ پاکستان میں تکافل انشورنس کمپنی کام کر رہی ہے، مجھے بھائی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ جب تک آدمی ان کا سارے پراسپیکٹس کو نہ پڑھے، ان کے طریقہ کار کو نہ پڑھے، تو ایسے اندھا فتوے دینے کا کیا مطلب ہے؟
بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء میں جا کر، یہاں جو دارالفتاء ہیں مکے میں بھی ہیں، جدے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، وہاں ہم باقاعدہ سوال لکھ کے مفتی صاحب سے رجوع کریں تو پتہ لگ جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔